ایرانی وزیر داخلہ کی پاکستان آمد کی جو وجوہات ہیں ان میں سر فہرست یہ ہے کہ ایرانی سیاست دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے اور ایران میں جو داخلی تنازعات ہیں کھل کر سامنے آ چکے ہیں، اور اس میں جو پیس میکرز ہیں ان کی قوت اور آواز ہر گزرتے دن اور لمحے کے ساتھ کمزور پڑتی چلی جا رہی ہے، جبکہ عالمی سطح پر ایران کے خلاف معاملات مزید پاورفل اور پر اثر ہونا شروع ہو گئے، جیسا کہ اس کے دوست ممالک بھی اس سے ناراض ہونا شروع ہو گئے ہیں، جبکہ مخالفین جو ہیں اس ناراضگی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور نئی جنگیں شروع ہو چکے ہیں۔ باب المندب میں کیا ہو رہا ہے اس سے تعلق ہے، اور جو معاملات ہیں ایکچولی ہوا یہ ہے کہ IRGC جو 1979 کے انقلاب ایران کے بعد سب سے طاقتور ادارہ بن کر سامنے آئی، پاسداران انقلاب یا ریولوشنری گارڈز، یہ IRGC اس کی قوت کو، بے لگام قوت کو کنٹرول کیے رکھا خامنہئی صاحب جیسے ڈائنامک اور پاورفل پوزیسو ایک بااثر لیڈر نے، لیکن ان کی شہادت کے بعد اب اسے کھل کر کھیلنے کا موقع مل گیا اور ان کی پہلی فتح یہ ہوئی کہ انہوں نے جو ان کی کئی اشروں پر مبنی خواہش تھی IRGC کے مائنڈ سیٹ کی، IRGC بھی وہاں کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہی ہے، اس کی خواہش تھی کہ ریاستی معاملات اپنے کنٹرول میں لے لے۔ پہلے ملٹری اور دفاعی اور انٹیلیجنس کے معاملات IRGC کے کنٹرول میں تھے، لیکن اب ریاستی معاملات کنٹرول میں لینے کا فیصلہ کیا گیا اور اس کے لیے انہیں پہلی کامیابی یہ ملی کہ مجتبیٰ خامنہئی صاحب جو خود ریولوشنری گارڈ سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے بہت بڑے ہمدوا تھے اور انہی کے مقدمے کو خامنہئی صاحب کے سامنے یعنی اپنے والد گرامی کے سامنے پیش کیا کرتے تھے، انہیں سپریم لیڈر بنا دیا گیا۔ وہ نئے ولی فقیہ منتخب ہوئے تو سمجھے IRGC خود ولی فقیہ منتخب ہو گئی اور اس کی پاور اب بے لگام ہو گئی۔ دوسری وجہ یہ بنی کہ ایران میں انہوں نے ڈی سینٹرلائز کمانڈ کا 2002 میں کانسیپٹ پیش کیا تھا ان کے جنرل نے، تو ڈی سینٹرلائز کمانڈ کے تحت ہر ریجن، ہر صوبے کے جو ملٹری چیف ہے اسے خود مختار بنا دیا گیا کہ اگر کسی بھی ہنگامی صورتحال میں کوئی ڈیسیژن لینا ہو اور مرکزی قیادت شہید ہو جائے یا بیک گراؤنڈ میں یا سیف جگہ پر چلی جائے تو وہ اپنے فیصلے لے سکتا ہے۔ یعنی ایران میں 35 آرمی چیف بیک وقت کام کر رہے تھے اور یہ سب IRGC کے ماتحت ہیں۔ اب یہ مرکزی قیادت کے ماتحت نہیں رہے خامنہئی صاحب کی شہادت کے بعد، بلکہ IRGC کی مرکزی کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم اسے کنٹرول کرتا ہے اور وہ اس طرح بے لگام ہے اور وہ کسی مذاکرات کے قائل نہیں ہے، حتیٰ کہ خامنہئی صاحب کی شہادت کے بعد بھی اس مذاکرات کے پورے عمل کی راہ میں رکاوٹ بنتی رہی IRGC، اور ان کا کہنا تھا کہ نہیں، ہمیں بدلہ بھی لینا ہے۔ تو انقلاب ایران کے بعد یہ IRGC کی بے لگام قوت اب مزید بااثر ہو چکی ہے اور جو ڈوز ہیں وہ ہاکس کے زیر اثر آتی نظر آ رہی ہے۔ یعنی جو پرامن طبقات ہیں ایران میں، PhD اسکالرز، علی لاریجانی کی سوچ رکھنے والے، مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانے والے، عراقچی جیسے لوگ، کالیباف جیسے لوگ اور دیگر لوگ جو اس طرح کے ہیں، ڈائلاگ تو کر لیا انہوں نے۔ امریکی نائب صدر JD وینس سے مل کر ایک پیس معاہدے پر انہوں نے دستخط بھی کر دیے، پاکستان میڈیٹر تھا، قطر، عمان وغیرہ، لیکن اور اگرچہ چائنا کی آشیرواد حاصل تھی، اس کا مقصد یہ تھا چائنا کا کہ اس خطے میں ڈائلاگ کو اگر ہم آگے بڑھاتے ہیں، امن قائم ہوتا ہے تو اس کی اپنی آئل ٹریفک بھی، گیس ٹریفک بحال رہے گی، کیونکہ وینزویلا سے آئل چائنا کو پہنچنا بند ہو چکا ہے۔ وینزویلا کا آئل چائنا کو نہیں مل رہا اور اب چائنا کی واحد سپلائی لائن یہ ابنائے ہرمز سے ایرانی آئل کی سپلائی تھی، تو وہ بھی اب کٹتی نظر آ رہی ہے۔ اسی لیے چائنا چاہتا تھا کہ ہر قیمت پر ہرمز اسٹریٹ کھلی رہے تاکہ ایران سے جو آئل آتا ہے بلا تعطل اس تک پہنچتا رہے۔ اس کی خواہش مٹی میں ملتی نظر آ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ڈائلاگ پروسیس پاکستان کے ذریعے سے چائنا نے انیشیٹ کروایا اور ایران امریکہ کو ایک ٹیبل پر بٹھایا، جو بہت بڑی پاکستان اور چائنا کی کامیابی تھی، اور یہ ڈائلاگ اس پر MOU پر سائن بھی ہو گئے، اس کی پاسداری کے لیے 1% بھی پرواہ نہیں کی IRGC نے۔ اور جب یہ شپس گزر رہے تھے، قطر کے 2 ویسلز نے ہٹ کیا، پھر ایران نے معذرت کی، اس کے بعد اگلے دن اس معذرت کی بھی پرواہ نہیں کی گئی اور ترکی کے شپ کو ہٹ کیا، تو اس سے معاملات کنٹرول سے باہر ہو گئے۔ اس سے دوست ممالک بھی خلاف ہونے لگے، قطر بھی خلاف ہو گیا، ترکی جو پیس پروسیس کے حق میں تھا وہ بھی ایران کے خلاف ہو گیا، حالانکہ انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پاسداران ہیں یہ جعلی سوچ رکھتے ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم القدس کو بھی عنقریب فتح کر لیں گے، اور وہ پورے خطے پر ہرمز پر اپنا حق چاہتے ہیں، جبکہ جو پیس میکرز ہیں ایران میں وہ چاہتے ہیں کہ ڈائلاگ کے ذریعے ٹارگٹس کو اچیو کیا جائے۔ لیکن اب ڈائلاگ پروسیس کی پرواہ نہ کرنے کا جو ایک سلسلہ شروع ہوا، سیریز شروع ہوئی نافرمانیوں کی، اس سے ایران کے لیے مسائل میں اضافہ ہو گیا اور اب چین پہلی دفعہ ناراض ہو گیا ہے۔ چین ایران سے ناراض ہو گیا تو اس معاملے میں ناراضگی دور کرنے کے لیے ایرانی وفد کو بھیجا گیا، لیکن عراقچی صاحب جو فورن منسٹر ہیں وہ خود کیوں نہیں آئے؟
یہ بہت بڑا سوال ہے کہ خود انہیں آنا چاہیے تھا. میں بتاتا ہوں وہ کیوں نہیں آئے. عراقچی صاحب خود اس لیے پاکستان نہیں آئے کیونکہ ان کی نجی حلقوں میں جو بات چیت ہوئی، جو رابطے ہوئے، ان کے مطابق ان کی اب جو فیس سیونگ اس طرح نہیں ہو سکتی، کیونکہ انہوں نے جس طرح ایگریمنٹس کے سارے ایگریمنٹس پر پانی پھیر دیا انقلاب ایران کی جو سب سے بڑی پاورفل فورس ہے پاسداران انقلاب نے. پاسداران انقلاب کی اس وعدہ خلافی کی وجہ سے ہم شرمندہ ہیں. اس لیے اب میں نہیں جاتا لوگ میرے سے زیادہ کوشچن کریں کیونکہ میں ایم او یو پر سائن کرنے والا تھا. میں شرمندہ ہوں. اس لیے وزیر داخلہ کو بھیجا گیا کہ ایک نمبر 1 چائنا کو مرایا جا سکے، کہ چین کے ساتھ جو پاکستان کے تھرو جو میڈیشن چل رہی ہے چین کو راضی کیا جائے، اسے بتایا جائے کہ کیا معاملات ہیں اندرونی داخلی. IRGC کے نمائندے بھی ساتھ اگر چاہے ہیں اور وہ یہ گارنٹی لے کر آئے ہیں شاید کہ اب کی بار ہم خیال رکھیں گے. لیکن ایک نئے تنازع نے سر اٹھا لیا ہے اور وہ ہے باب المندب میں، یعنی جو ہرمز اسٹریٹ کے علاوہ ایک اور اسٹریٹ ہے بحیرہ احمر کی جو جنوب میں، یعنی مصر اور ایران، مصر اور سعودی عرب کے درمیان جو سمندر ہے، تنگ پٹی ہے، جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عبور کیا تھا. اس صحرا سینا کے نیچے موجود سمندر کے اینڈ پر باب المندب ہے جو یمن کے جنوب مغرب میں واقع ہے اور جو ہارن آف افریقہ کے سینگ اور صومالیہ کے اوپر ہے. اس وہاں پر یہ معاملہ ہوا تھا چند دن پہلے کہ سعودی عرب نے یمن کی ایئر سپیس بند کر دی تھی. سعودی راستے سے، ان کے سعودی عرب کے راستے سے یمنی جہازوں کو جانا ہوتا تھا مشرق وسطیٰ، تو اس لیے سعودی عرب نے ایئر سپیس بند کر دی. تو اس کے جواب میں انہوں نے باب المندب کو کلوز کرنے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے کہا کہ مشرق میں سعودی عرب کے جتنے بھی پورٹس ہیں بحیرہ احمر میں ہم انہیں کام نہیں کرنے دیں گے. باب المندب آفیشیلی کلوز ہو چکی ہے اور باب المندب میں لڑائی شروع ہو چکی ہے. اس میں کیونکہ معاملہ یہ ہے، اب یہ غور سے سمجھیے گا کہ پاکستان کا ایگریمنٹ ہوا تھا سعودی عرب سے. اس ایگریمنٹ کے مطابق پاکستان پابند ہے کہ کسی بھی سعودیہ کی اوپر ہونے والے حملے جارحیت کے خلاف سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہو. تو پاکستان موسٹ لائکلی اس جنگ کو یا تو جوائن کر چکا ہے یا جوائن کرنے والا ہے. اس پر پریشر ہے سعودی عرب کا. لیکن یہ وفد اس لیے پاکستان آیا ہے، ایرانی وفد، تاکہ پاکستان کو کاؤنٹ ڈاؤن کیا جا سکے، قیادت کو قائل کیا جا سکے کہ آپ اس جنگ میں نہ آئیں. وہ ہمارا پرانا تنازعہ چل رہا ہے باب المندب کا، آپ اس میں دخل نہ دیں. آپ اپنے اس معاملے کو دیکھیں، ہرمز اسٹریٹ کو دیکھ لیں، باب المندب میں نہ جائیں کیونکہ وہاں نئی لڑائی ہو رہی ہے ہماری. اب دیکھیں پاکستان اس پریشر میں آتا ہی نہیں آتی. وہ پاکستان کو کیا آفر کرتے ہیں؟ ایکچولی چائنا کی بھی سننی پڑے گی. اگر چائنا چاہے گا، میں کیوں ایرانی موقف کو وزن دے رہا ہوں، حالانکہ سعودی عرب کا بھی موقف ہے، سعودی عرب کے پریشر بھی ہیں ڈپلومیٹک اور فائنینشیل بھی، پاکستان کا معاشی معاملات کا شکار ہے. تو اس کے باوجود سعودی پریشر اتنا کام نہیں کرے گا جتنا ایرانی. اس کی ریزن یہ ہے کہ ایرانی وفد آیا ہے چائنا کو یہ آفر کرنے کے ہم ہرمز اسٹریٹ کو کھولتے ہیں، اس کے بدلے آپ باب المندب میں سعودی عرب پر آپ کا پریشر، سعودی عرب کو یا تو بیک فٹ پر لے کر جائیں یا پھر یہ باب المندب کے اس بلاکیڈ میں ہمارا ساتھ دیں اور پاکستان کو پریشرائز کیا جائے گا چائنا کے ذریعے سے کہ جناب علی آپ بھی اس جنگ سے دور رہیں. باب المندب سے اور یہ جو ریڈ سی کی سیاست ہے اس سے پاکستان سائڈ پر رہے، ہرمز اسٹریٹ تک رہے، یہ مطالبہ کیا جائے گا. اور انٹرنیشنل میڈیا میں رومر گردش کر رہی ہیں کہ پاکستان نے اپنی کچھ یعنی اپنی فورسز بھیج دی ہیں یمن میں لڑنے کے لیے. یہ صرف افواہیں ہیں، ابھی ان کا کوئی مصدقہ، کوئی ذریعہ وسیلہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے ان کی تصدیق کی جا سکے. ایسا میرے خیال میں نہیں ہے، لیکن اگر ایسا کر بھی دیا تو بعید نہیں ہے. تو اس ساری سچویشن میں پاکستان کو قائل کرنے کے لیے کہ وہ ہرمز کی سیاست میں رہے، باب المندب میں نہ جائے، اور دوسرا چین کے ساتھ ڈائلاگ کو آگے بڑھانے کے لیے، اور IRGC بے جا مداخلت ہے امن میں، سیاست میں، ہر معاملے میں، اس کی وضاحت کرنے کے لیے یا ان کی طرف سے کوئی گارنٹی ایشورنس دینے کے لیے IRGC کے نمائندوں کو بھی ساتھ لایا گیا ہے. یا اسلام آباد میں کیا چل رہا ہے، فیلڈ مارشل آصف منیر کیا کر رہے ہیں، محسن نقوی کیا کر رہے ہیں، یہ سارے معاملات تشت بام ابھی ہونے میں وقت لگے گا. لیکن معاملات جو ہیں اب خطے میں اس طرف بڑھ چکے ہیں کہ اگر پاکستان نے کوئی رول پلے نہ کیا تو یہ پوری کی پوری سچویشن پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ کر پورے خطے کو پھر تباہی سے دوچار کر دے گی. اب کے بارے سے روکنا بھی ناممکن ہوگا. اس ساری سچویشن میں پاکستان کی قیادت اگر مخلص ہو، وہ چاہیں تو بہترین معاشی فائدہ حاصل کر سکتی ہے. لیکن افسوس کہ پاکستان میں معاشی فائدے سے زیادہ ذاتی تعلقات کی حد تک فائدے حاصل کیے جاتے رہے آج تک. اب دیکھیں آئندہ کیا ہوتا ہے.